मैडम आपने फिल्म के लिए खासे अरसे तक गाया, ज़्यादा तो आपने फिल्म के लिए गाया, अब कुछ अरसे से आप गैर फिल्मी को भी नवाज रही हैं, तो आपको खुद ज़्यादा लुत्फ किस में आया? इतने अरसे आपने फिल्म के लिए भी गाया, तो गज़ल भी अब गा रही हैं, हाँ, अब कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगता है, गज़लों में बहुत मज़ा आता है और मैं गज़लें में इसलिए भी गा रही हूँ और मैंने अपने प्रोग्राम में टीवी के प्रोग्रामों में गज़लें ज़्यादा गाई हैं जो नज़र भाई ने बनाई और एक आध मैंने भी बनाई है जिस पे मैं नहीं पसंद करती कि अपना नाम दूँ, तो मैं बहुत इंजॉय करती हूँ गज़लों को और ख़ासकर जो नज़र भाई ने अब ये इसका गज़ल का ट्रेंड बदल दिया है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। वरना यूँ महसूस होता था, खैर मेहंदी हसन तो सदियों ऐसे पैदा नहीं होते सुर वाले लोग, उनकी तो गज़ल अनाउंस हो तो दिल को ठंडक पड़ती है, मगर अमूमन ये होता है कि जी गज़ल अब अनाउंस हुई तो लगता है कि अब ये जैसे हमारे गुलाम अली माशाल्लाह वो भी बड़े अच्छे हैं, तो यूँ हो जाता है ना गज़ल शुरू हुई तो अब ये जी अल्लाह इस गज़ल को ख़त्म करेगा, तो गज़ल का एक डरावना सा और बड़ा भयानक सा तस्वुर जैसे पैदा हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। इसमें मैं पहले अर्ज़ कर चुकी हूँ कि मैं मेहंदी हसन या गुलाम अली के लिए नहीं कह रही, माशाल्लाह ये तो बड़े फनकार लोग हैं, मगर जहाँ तक ये है कि मैंने चाहा है कि गज़ल का एक नया रूप दुनिया को दिखाया जाए, पब्लिक को, जो कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा सा मैंने किया भी है और इंशाल्लाह मेरे लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड बन रहे हैं, उनमें मैं इंशाल्लाह और पेश करूँगी और इसलिए मुझे गज़लों से बहुत रग़बत है कि इनसे इसमें नए अंदाज के बोल आते हैं जिसको पब्लिक एंजॉय करे। जी हाँ, शायरी का एक बड़ा मफ़हूम मिलता है, बड़ा मफ़हूम मिलता है। अच्छा मैडम, कभी ये हुआ कि आपने तो खैर जो कुछ गाया है वो सभी अच्छा है, कोई गाना जो आपकी अपने जी को लगा हो ठा करके, तो वो किसी दूसरी हीरोइन पर पिक्चराइज हो? गाना भी गाया था मैंने, सीने न लग जा ठा करके तो वो किसी दूसरी हीरोइन पे जब आप पिक्चराइज किया हुआ देखती हैं तो आपका जी चाहता है कि खुद आप परफॉर्म कर रही होती हैं इसकी जगह? देखिए, गाने को पिक्चराइज कराना मेरे लिए तो आसान है क्योंकि मैंने गाया होता है और मुझे उसके जज्बात का पूरा पूरा एहसास होता है। मगर जो लड़की जिस पे पिक्चराइज होता है, पता नहीं अगर तो वो एक्सप्रेशन लेस फेस रखें तो ज़रूर मुझे दुख होता। मेरा गाना हमारी सबीहा खानम, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, जिसे हम प्यार से बिल्लो कहा करते हैं, आज काफ़ी सालों से वो मुझे बहुत प्यारी हैं। वो मुझ पर गाना, वो मेरा गाना जो अपने आप पे पिक्चराइज कराती थी, बेहद खूबसूरत, मैं मुतमईन हो जाती थी। मगर उसके बाद बहुत कम ऐसा वक्त आया है कि मैं मुतमईन हूँ कि भी मेरा गाना किसी लड़की पे ठीक पिक्चराइज हुआ, क्योंकि जो मैं चाहती हूँ वो उतने डूब कर उसमें नहीं, फेस पे एक्सप्रेशन नहीं लाती। आपको यकीनी दुख होता है? हाँ, बहुत दुख होता है। सारी मेहनत से गाती हैं। वैसे सब हीरोइनें जरूर मेरे पीछे तो पड़ जाएंगी मेरा तो कुड़ी पठा बान आ गई तो पुत्र मन मरवाए थे इन्हें मेरा बेड़ा करके जाना शबीना ने। अच्छा मैडम, ये फरमाइए क्या चाहती हो, पहले ये बताओ। सारे म्यूजिक डायरेक्टरों को मुझसे नाराज करना चाहती? नहीं मैडम, मैं ये चाहती हूँ कि सारी गलतफहमियां खुदा करे मेरे इंटरव्यू के जरिए से दूर हो जाएं। मैं देखिए सबको प्यार करती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि हमारे फन में और तरक्की हो। अगर लड़कियाँ काम करती हैं तो उनमें और जज्बा पैदा हो कि वो अच्छा करें। अगर सिंगर आते हैं तो अल्लाह करे लड़के लड़कियाँ और शौक पैदा करें कि वो इसको बढ़ाएं, इस इल्म को, ना कि वो ये समझ लें कि अब हमने हमारे 10 गाने हिट हो गए और बस जी अब हमें ज़िंदगी में सब कुछ मिल गया। हमारे अल्लाह ताला ने हज़ारों गाने हिट किए, मगर आज तक यकीन करो शबीना, मैं अपने फन से मुतमईन नहीं। मैं यही चाहती हूँ या अल्लाह तू मेरी इज्जत रख और मैं इससे अच्छा गाने की कोशिश करूँ। मैडम, इसी से मेरे जहन में इस वक्त की बात आई, आपसे बड़ी माजरत के साथ पूछ रही हूँ कि कुछ लोगों ने आप पे ये भी इल्ज़ाम लगाया कि आप नए आने वालों को गाने नहीं देती। अच्छा, किस किस का गाना मैंने बंद कर दिया, जरा बयान तो कर दीजिए। ये इसकी भी वजाहत आप लोगों आप यहाँ के सिंगरों से पूछिए। हाँ, कुछ लोगों ने, देखिए महनाज है, हाँ महनाज है, मुझे बहुत प्यार करती हैं, बल्कि कहती हैं मैं आपकी पहली शागिर्द,
آپ میری استاد ہیں, میں پہلی شاگردوں میں سے ہوں, اور میں نہ شاگردی کرواتی ہوں نہ مجھے شوق ہے کہ لوگ میرے شاگرد بنے. میرے پاس اپنا ہی وقت نہیں, میرے بچوں کے لیے میرے پاس اتنا میں وقت نکالتی ہوں گھر کے لیے. جیسا آپ دیکھ رہی ہیں, بالکل میں گھریلو عورت ہوں اور مجھے گھر کی دیواروں سے پیار ہے, اپنے بچوں سے پیار ہے. میں بالکل تصنع پسند نہیں, نہ مجھے تصنع پسند لوگ نہ مجھے تصنع والے لوگ پسند ہیں. مادام, آپ نے بھی اپنے گھر کی بچوں کی بات کی. آپ کی زندگی میں بہت سی وابستگیاں نظر آتی ہیں. آپ نے بہت سے عشق کیے ہیں. پہلا عشق آپ کا اپنے وطن سے ہے, جس کا ثبوت آپ کے وہ قومی نغمے ہیں جسے آج سارا وطن گاتا ہے. دوسرا عشق آپ نے اپنے بچوں سے کیا ہے, جس کا ثبوت آپ کے بچوں کی اچھی تربیت ہے. تیسرا عشق آپ نے اپنے فن سے کیا ہے, جس کا ثبوت آپ کے لاکھوں نغمے ہیں. چوتھا عشق آپ کا اپنی شخصیت سے ہے. تو میں ان تمام پر بات کرنا چاہ رہی ہوں اپنے سننے والوں کی دلچسپی کے لیے. پہلے ہی فرمائے مادام کہ آپ نے 65 کی جنگ میں قومی نغمے جب ریکارڈ کرائے, اس وقت آپ کی بچیاں بہت چھوٹی چھوٹی تھیں, اور کچھ لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ آپ انہیں تنہا گھر پہ چھوڑ جاتی تھیں, اور اس وقت آپ نے کس لگن سے ریکارڈنگز کرائی ہیں. کچھ اس کے بارے میں آپ تفصیلاً ذرا سا فرمائیں. وہ تو ایک وقت ایسا تھا شبینہ کہ آپ نے عجیب ہی ایک موضوع چھیڑ دیا. اس وقت آپ جانتی ہیں جیسے کہ میں ایک ماں ہوں اور بہت اچھی ماں ہوں, تو میں سمجھتی تھی جتنے بھی محاذ جنگ پہ لوگ بیٹھے ہیں یہ میرے اپنے بیٹے ہیں اور میری اولاد ہیں. تو نہ میں اندھیرا دیکھتی تھی نہ سویرا دیکھتی تھی, بس یہی دھن تھی کہ میں بس ریڈیو اسٹیشن پہ بیٹھی رہوں. جیسا کہ آپ کو بھی معلوم ہے سب دھنیں میری ہیں. اے پتر ہٹانتے نہیں وکدے, پہلے میں روتی رہتی تھی, پھر میں گاتی تھی. وہاں ڈھونڈے سے کوئی میوزیشین نہیں ملتے تھے, چند ایک لوگ تھے گنتی کے جنہیں میں گن سکتی ہوں انگلیوں پہ. محمد علی منو جنہوں نے ابھی بھی ٹیلی ویژن پہ بھی گانے دیے ہیں, اور صابر ہمارے جو طبلہ نواز تھے, یا سارنگی نواز تھے, نام لیجئے نا, ناظم صاحب, جی ہاں سارنگی پہ وہ تھے. گنتی کے لوگ. سنگتور پہ تھے ایک مبارک, جو میں نے انہیں ریڈیو اسٹیشن پہ میں پہلی بار لائی, اور سنگتور میرا خیال اس سے پہلے ریڈیو اسٹیشن پہ بھی کسی نے بجایا ہی نہیں تھا, متعارف ہی میں نے کروایا. اور بس اسی طرح دیکھ لیجئے آرٹسٹ بھی میرا خیال اس دنوں میں کوئی بھی نہیں تھے سوائے میرے. میں ہی آتی تھی اور دن رات صبح سے رات تک گاتی رہتی تھی پاگلوں کی طرح. پہلے روتی تھی پھر گاتی تھی. کمال ہی وہ دن تھے. اور ساری دھنیں, یہ پتر ہٹانتے نہیں وکدے, میرے ڈھول سپاہیا, کرنیل نہیں جرنیل نہیں, اور اے وطن کے سجیلے جوانوں نہیں, یہ وطن کے سجیلے جوانوں بھی اس سے 6 مہینے پہلے ریکارڈ ہوا تھا, جو شہریار صاحب کی دھن تھی. یہ میری دھن نہیں تھی. اس کے بعد انہوں نے ایسا یہ ترانہ گوایا مجھ سے کہ اللہ نے ان کی سن لی, اور 6 مہینے بعد ہی وار ہو گئی. ایسی انہوں نے وہ خیر ان دنوں میں اس سے 6 مہینے پہلے انہوں نے گوایا مجھے. اس کے بعد وار ہوئی اور میں تنہا, اور میری 3 بیٹیاں تنہا تھیں. 3 بیٹیاں جن میں ایک 2 سال کی تھی, ایک 3 سال کی, اور ایک 10 برس کی, یہ ہما میری بیٹی جو آپ نے دیکھی ہے. یہ 10 برس والی بیٹی ان 2 بیٹیوں کو سنبھالتی تھی, اور میں صبح جاتی تھی 9 بجے اور رات کو 9-10 بجے ریکارڈ کرا کے. نہیں ہاں, ایک میرا سونا شہر قصور نہیں, اور اس میں رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو, یہ ساری دھنیں میری ہیں. اور یہ جو پچھلے دنوں ٹی وی پہ بھی میں نے گایا ہے ڈاکٹر اقبال صاحب کا, ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان, یہ بھی, یہ ساری دھنیں میری ہیں. جی. تو اسی طرح وہ جذبہ ہی کچھ ایسا تھا. یہ فرمائیے کہ بچے آپ کے ماشاءاللہ کتنے ہیں؟ میرے خیر سے 2 بیٹے 4 بیٹیاں ہیں. آپ چاہتی کسے زیادہ ہیں؟ اب میں آپ کے بچوں میں لڑائی کراؤں. سب بچیاں مجھ سے لڑتی ہیں کہ آپ بڑے بھیا کو چاہتی ہیں. اکبر بھائی کو زیادہ پیار کرتی ہیں, جنہیں آپ ابھی ملی ہیں. جی جی. تو وہ کہتی رہتی ہیں بس اب بھیا جو کچھ کہتے ہیں وہ آپ مان جاتی ہیں. میں بارہا سوچ چکی کہ یہ لڑکا جب آتا ہے میں محسوس کرتی ہوں میں باتیں بھول جاتی ہوں. جب اکبر کو دیکھتی ہوں نا, کئی کام باقی ہوتے ہیں کہ اکبر میں یہ کام کرنا ہے, ان کے ٹیلی فون کرتی ہوں جلدی آؤ بھاگے آؤ, میں یہ کام کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا. تو جب وہ آتے ہیں میں 6 کام بتانے ہوں تو 2 یاد رہتے ہیں, بھول ہی جاتی ہوں. اور پھر وہ گپے شپے کر کے چلے جاتے ہیں. تو پھر فون کرتی ہوں ارے میاں یہ بھی رہ گیا,
کہتے ماں جان آپ پہلے تو بتاتی نہیں. وہ میں نے کہا نا کہ عشق آپ نے اپنے بچوں سے کیے ہیں واقعی. یہ تو عشق صحیح ہے بی بی. ہاں باقی تو کچھ بھی نہیں ملتا دنیا. میڈم کچھ اندازہ ہے کتنے نغمے گا لیے ہوں گے؟ شبینہ ہزاروں کی تعداد میں گئے, یاد بھی نہیں. آپ اتنی مصروف آرٹسٹ ہیں اور گھر بھی ہے آپ کا. آپ کی میں نے شخصیت کی بات کی تھی, جو اتنی دلکش شخصیت ہے آپ کی, اس کا کچھ راز بتائیں. دلکش کیا مطلب؟ اتنی خوبصورت شخصیت آپ کی. کتنا وقت دیتی ہیں اپنے آپ کو؟ اپنے آپ کو یہ میرے بچوں سے پوچھیے. یہ چھوٹی بیٹی میرے پاس بیٹھی, جو ان سے پوچھیے میں کیا کرتی ہوں. آئیے بیٹے ذرا. میں تو جیسے سو جاؤں ویسے ہی سو جاؤں. لوگ سمجھتے ہیں کہ میں رات کو پتہ نہیں کتنا منہ کو صاف کرتی ہوں گی اور اللہ جانے کیا کیا لگاتی ہوں گی. یہ میری بچی میرے ساتھ رہتی ہے. میں تو میں پہلے عرض کر چکی ہوں, یہ سب خدا داد چیزیں ہوتی ہیں, ان سے کچھ آپ کی ذاتی کوئی کاوش نہیں ہے. نہیں, ذاتی کاوش کی بھی جائے نا تو آپ بدل نہیں سکتی اپنی حیثیت کو, اپنی چہرے کی جو آپ کی. میرا خیال ہے سب سے, ہاں مجھے ایک بات یاد آ گئی. سب سے اچھی بات ہے اپنے چہرے کو پر رونق رکھنے کے لیے, ینگ دکھنے کے لیے, خوبصورت دکھنے کے لیے, کہ آپ اپنے ضمیر کی ملامت نہ لیں. واہ کیا میڈم. جب ضمیر کی لعنت پڑے گی تو کسی کا بھی چہرہ جو ہے وہ پر رونق چہرہ نہیں رہتا, وہ ایک ملامت کا وہ منبع سے بن جاتا ہے. دیکھیے جس وقت بھی اللہ تعالیٰ کوئی نیکی کا وقت دے اور آپ نیکی کر گزریں تو آپ خود محسوس کریں گی کہ آپ میں خون پیدا ہو رہا ہے. واہ میڈم. تو میں سمجھتی ہوں جہاں تک اگر میں کسی کا بھلا نہیں کر سکی شبینہ, میں نے کسی کا برا بھی نہیں کیا. بے شک. تو میرا خیال ہے دس از دا ریزن آف. میڈم آپ نے